بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا العربیۃ من القرآن الکریم میں، اور آج ہم حاضر ہیں 10ویں سبق کے ساتھ۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم 9 سبق پڑھ چکے ہیں، جن کے دوران ہم نے کئی چیزیں سیکھیں، اور پچھلے 2 سبقوں میں ہم نے فعل کی پہلی اور دوسری شکل سیکھی۔ فعل یعنی کام، فعل کی پہلی اور دوسری شکل ہم نے سیکھی، جیسے مثلا ذکر، اس نے ذکر کیا یا اس نے یاد کیا، شکر، اس نے شکر کیا، عبد، اس نے عبادت کی، سمع، اس نے سنا، شرب، اس نے پیا۔ یہ فعل کی پہلی شکل تھی، اور دوسری شکل ذکر سے یذکر، وہ ذکر کرتا ہے، وہ یاد کرتا ہے یا یاد کرے گا، دونوں مطلب ہوا کرتے ہیں اس کے۔ یشکر، وہ شکر ادا کرتا ہے یا وہ شکر ادا کرے گا۔ یعبد، وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا۔ یسمع، وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا۔ یشرب، وہ پیتا ہے یا وہ پیے گا۔ یہ فعل کی پہلی اور دوسری شکل تھی۔ انہیں اچھی طرح سے سمجھ لیں، آگے ہمیں مزید قرآن کریم کے الفاظ، افعال، فعل یاد کرنے ہیں، یعنی قرآن کریم میں اور کون کون سے فعل اور کس کس قسم کے فعل آئے ہیں وہ یاد کرنے رہیں گے بس، یعنی صرف الفاظ زیادہ مزید یاد کرنے رہیں گے ان شکلوں کو سمجھ لینے کے بعد میں۔ عموماً اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں، تو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں آپ ان شکلوں کو۔ آج کے سبق میں ہم تیسری شکل کو لیتے ہیں، فعل کی تیسری شکل۔ فعل کی تیسری شکل دیکھیں، ذکر، یذکر، دوسری شکل یذکر، تیسری شکل اذکر۔ اذکر، اس کا مطلب ہے تو ذکر کر، تو یاد کر۔ شکر، اس نے شکر ادا کیا۔ یشکر، وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اشکر، تو شکر ادا کر۔ اشکر، تو شکر ادا کر۔ عبد، اس نے عبادت کی۔ یعبد، وہ عبادت کرتا ہے۔ اعبد، تو عبادت کر۔ اعبد، تو عبادت کر۔ آپ قرآن کریم میں اذکر بھی پائیں گے، اشکر بھی پائیں گے، اعبد بھی پائیں گے۔ اذکر، تو ذکر کر۔ اشکر، تو شکر ادا کر۔ اعبد، تو عبادت کر۔ سمع، اس نے سنا۔ یسمع، وہ سنتا ہے۔ اسمع، تو سن۔ اسمع، یہاں حمزہ کے نیچے زیر آ گیا ہے۔ کیوں آ گیا ہے یہ آپ خود ہی سمجھ لیں گے، میں گرامر میں خود بھی پڑھنا نہیں چاہتا اور آپ کو بھی ڈالنا نہیں چاہتا۔ میں یہ اسباق آسان سے آسان کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، تاکہ ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو جنہوں نے عربی گرامر پڑھا نہیں ہے اور عربی گرامر پڑھنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ ہم زبان کی حد تک بغیر گرامر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے عموماً مدارس میں طلباء کو مشکلات میں، قسم قسم کی مشکلات میں ڈال رکھا ہوتا ہے۔ گرامر کی اصطلاحات، مثلا فعل، ماضی، مضارع، مثبت، منفی، اور منفی ہے تو منفی بلا، منفی بلن اور منفی بلم، اور نہ جانے کیسی کیسی اصطلاحات جو ایک منتہی طالب علم کے لیے یا نحو و صرف میں اختصاص کرنے والے طالب علم کے لیے تو مفید ہوتی ہیں، مگر مبتدی طلباء میں، صرف ذہین طلباء کے لیے ہی وہ کارآمد یا بارآور ہوتی ہے۔ جو ذہین نہیں ہوتے ہیں، متوسط صلاحیت کے ہوتے ہیں یا ادنیٰ صلاحیت کے ہوتے ہیں،
ان کے لیے یہ اصطلاحات کس قدر بوجھ بنتی ہے، یہ وہی طالب علم اگر اپنے احساسات اور جذبات اور اپنے تجربات کا اظہار ہمارے سامنے اگر بے تکلفی سے کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ قسم کی جانب میں نکل پڑا۔ یہ میں نہ ذکر کرتے ہوئے بس صرف یہ کہوں گا کہ آپ اسمع اور اعبد کے فرق کو دیکھ لیں۔ اعبد، اذکر، اشکر، وہ تینوں ایک شکل کے ہیں۔ ان میں ایک کوئی خاص چیز ہوگی جس کی وجہ سے حمزہ کے اوپر پیش آ رہا، اور اسمع، اشرب، ان میں کوئی ایک خاص قسم کی چیز ہوگی جس کی وجہ سے حمزہ کے نیچے زیر آ رہا۔ اسمع اس میں بھی زیر ہے اور اشرب اس میں بھی زیر ہے۔ اسمع تو سن، اشرب تو پی۔ تو تیسری شکل یہ اس طرح ہو گئی۔ اس میں بھی تیسری شکل میں بھی ہم آگے ایک ایک لفظ کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایک لفظ کو مثلا اذکر، تو ذکر کر، اگر کہنا ہے تو اللہ کا ذکر کر تو کہیں گے اذکر اللہ۔ اس را کے نیچے زیر لگ جائے گا۔ را کے نیچے جب بھی کوئی حرف ساکن ہوتا ہے اور اس کو آگے کسی سے ملایا جاتا ہے تو زیر لگا کر ملایا جاتا ہے۔ یہ ایک مشہور قاعدہ ہے قرآن کریم کا اور عربی زبان کا۔ اذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کر۔ اشکر اللہ، تو اللہ کا شکر کر۔ اعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کر۔ اسمع القرآن، تو قرآن کریم سن۔ اشرب اللبن، تو دودھ پی۔ لبن یہ نیا لفظ آ گیا، لبن قرآن کریم میں آیا لبنا سائغا للشاربین۔ اللہ رب العزت خون اور من بین دم و فرث، خون اور لید کے درمیان سے، یعنی گائے اور بھینس وغیرہ میں سے، اور بکری اور اونٹنی وغیرہ کے پیٹ سے، لید اور خون کے درمیان سے ایک بہترین شیریں میٹھا دودھ نکلتا ہے، تو وہاں لفظ لبن استعمال ہوا۔ لبن دودھ کو کہتے ہیں۔ اشرب اللبن، تو دودھ پی۔ احمل هذا الکتاب، هذا الکتاب، هذا الدرس، یہ چیزیں ہم نے پہلے پڑھی، یعنی دوسرے تیسرے سبق میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی۔ هذا، هذه، ذلك، تلك، اور هذا الکتاب، هذا القلم، وغیرہ وغیرہ۔ تو احمل هذا الکتاب، اس کتاب کو تو اٹھا۔ اکتب هذا الدرس، درس کہتے ہیں سبق کو، لیسن۔ اکتب هذا الدرس، یہ سبق لکھ۔ اقرأ هذا الکتاب، یہ کتاب پڑھ۔ تو امید ہے کہ آپ تینوں فعل کی شکلیں اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں سمجھے ہیں تو یہ سامنے رکھ کر کے سمجھ لیجئے۔ ذکر پہلی شکل جس کا ترجمہ ہے اس نے یاد کیا، اس نے ذکر کیا۔ دوسری شکل یذکر، وہ یاد کرتا ہے یا وہ یاد کرے گا۔ اذکر، تو یاد کر۔ تیسری شکل اذکر، تو یاد کر۔ اسی طرح شکر، یشکر، اشکر، عبد، یعبد، اعبد۔ اچھی طرح سے سنیے، اچھی طرح سے سمجھیے، اپنی کاپی میں لکھیے۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، بعض احباب بڑی محنت اور لگن سے پڑھ رہے ہیں، صبح و شام اپنا سبق تیار کر کے مجھے واٹس ایپ پر بھیجتے بھی ہیں۔ میں سب کو نہیں کہوں گا کہ آپ واٹس ایپ پر بھیجا کریں، اتنا میرے پاس وقت بھی نہیں ہوگا کہ میں تمام کی کاپی چیک کر سکوں، سب کے سبق سن سکوں یا دیکھ سکوں، مگر پھر بھی آپ سے امید یہی کرتا ہوں کہ آپ محنت اور لگن سے پڑھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ بعض احباب نے واقعی دل خوش کر دیا، اللہ رب العزت انہیں قرآن کریم کی زبان سے محبت کرنے اور اس کو سیکھنے اور اس میں تعمق اور تبحر پیدا کرنے، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہی میری دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا خادم نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، دوانی ڈھانی، پیپاڑ شہر، جودھپور، راجستھان۔